دو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو اسکولوں اور کالجوں کے لڑکوں کا امتحان، اس میں ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے، لازمی مضمون، اور کچھ اختیاری مضمون ہوتے ہیں۔ جس طالب علم کا پرچہ لازمی مضمون کا ایسا ہو کہ وہ اس میں فیل ہو جائیں، اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے۔ پاس ہونے کے لیے پاس مارکس ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اسی قانون ارتقاء یا قرآن کے اس یہ ثقلت موازین اور خفت کا 60% پاس مارکس۔ جس نے 60% لیے ہیں، 40% غلطیاں بھی تو ہیں نا اس کی، اس کو کلاس میں پروموشن دے دی جاتی ہے، اگلی کلاس میں اس کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جو اعمال صالحہ کا پلڑا تھا 60%، اس نے ازالہ کر دیا ہے اس کے 40% غلطیوں کا۔ وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ آگے اس کو چڑھا دیا جائے کلاس میں۔ لیکن اگر وہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے تو اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے۔ اولئک حبطت اعمالہم، رائے گاں گئی اس کی ساری محنت۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی کیونکہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے یہ۔ اور دوسری مثال ہے آپ کے ہاں معاشرے کی، حکومت کی، اگر کسی شخص کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت ہو جائے تو اس نے کتنی امن پسندی کے کام کیے ہوں، رفاہ عامہ کے لیے کتنے ہی چندے دیے ہوں، کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں، کوئی وزن نہیں رکھتا، کوئی اس کا معاوضہ اور صلہ نہیں ہوتا، ایک جرم بغاوت کا، سارے باقی اس کے کام جو ہیں اس کو بہا کے لیا جاتا ہے۔ حبطت اعمالہم، اس کے لیے پھر وزن میزان بھی کھڑی نہیں کی جاتی کہ ایک ہی کام اس کا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے باقی جتنے بھی کام اچھے جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ان کو بہا کے لیا جاتا ہے۔ بغاوت کا جرم یہ ہیں جن کے لیے پھر کہا کہ باقی کاموں کے لیے ان کے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ اب قرآن کی روح سے بھی اس نے بعض کاموں کو اس نے بغاوت قرار دیا ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہیں؟ جسے توحید کہتے ہیں، یہ زندگی کا یہ ایمان اور اس کے مطابق یہ مسلک کہ حق حکومت خدا کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اگر خدا کی حکومت کے معنی ہوتے ہیں اس کے کتاب کی حکومت، اگر اس کے ساتھ کسی انسان کی کسی حکومت کو، قانون کو بھی شامل کیا جائے اسے شرک کہتے ہیں۔ قرآن اسے بغاوت کہتا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، وہ لفظ میں بخشا کہہ رہا ہوں، لیکن شرک جو ہے جب وہ ہو جائے تو پھر باقی جتنے پرچے ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے۔ یہ شرک کیا ہے؟ بغاوت ہے خدا کے خلاف۔ ایمان یا توحید یہ ہے کہ خالصتاً کتاب خداوندی کی حکومت قائم ہو، اس میں کسی انسان کے قانون کا کوئی ذرہ شامل نہ ہو۔ شامل ہوا تو شرک ہوا، شرک ہوا بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا، بغاوت کا جرم ثابت ہوا تو پھر میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی، سارے اعمال اس کے غارت چلے جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ کیا اصول قرآن نے بیان کیا ہے؟ ایسا اصول بیان کیا عزیزان من، قانون ہے اٹل، حقائق کائنات اس کی تائید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن کو، خدا کو بھی نہیں مانتے، مغرب کے محققین اور سائنٹسٹ، ان کے انکشافات اس کی تائید کرتے ہیں کہ زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے، جس کا
تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایک گناہ یا ایک لغزش بھی نہ ہو۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے مومنین کے متعلق کہ وہ کبائر الاسم سے اجتناب کرتے ہیں الا اللمم، کچھ ایسی چھوٹی موٹی لغزشیں جس کو آپ ملامت والی بات کہتے ہیں، یہ ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن حسنات کا ان کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے، انہوں نے 60% مارکس حاصل کر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کا تخریبی قوتوں کا پلڑا ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ دیکھو نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات کی بہتات جو ہے وہ ان لغزشوں کا ازالہ کر دیتی ہے۔ مدافعت کی قوت انسان کے اندر، یہ جتنے بھی اتنے بیکٹیریا جاتے ہیں ہلاکت والے، وہ ان کو تلف کر دیتی ہے، اس کا ازالہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ جذباتی طور پر اصول بیان کیا تھا کہ نجات و سعادت اور جنت جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کے لیے ہے کہ جس میں ایک ذرا سا بھی گناہ کا ذرا سا دھبا نہ ہو، وہ معصوم ہو ان چیزوں سے، ناممکن۔ کائنات کے اندر بھی جو ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے کہ جو انواع آگے بڑھی ہیں ارتقاء کی منزل کے اندر، یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی تخریبی قوتیں ان کے ساتھ نہیں تھیں، آگے وہی بڑھی ہیں جن کی تعمیری قوتیں غالب آئی ہوئی تھیں تخریبی کے اوپر۔ کوئی نو بھی ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں کوئی بھی تخریبی قوت نہ ہو اور وہ آگے بڑھ گئی ہو۔ یہ شرط ہی ایسی ہے جو پوری نہیں کی جا سکتی۔ قرآن نے حقائق کو سامنے رکھ کے نجات و سعادت کا قانون مہیا کیا عزیزان مان، جس کا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اور اس میزان میں یہ دیکھ لیا کہ سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ بغاوت تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر یہ قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ لوگ بذام خیر یہ سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے۔ وہ کہا خدا سے تو بغاوت کریں گے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ بڑا غور طلب ہے یہ مسئلہ عزیزان میں، کہ بغاوت ہو خدا سے، حق حکومت انسانوں کو دے دیا ہو، شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو، اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں یہ بڑے بڑے بھائی نیک کام کر رہے ہیں ہم، اور وہ ایک ایک نیکی، ایک ایک قرآن کے لفظ کی تلاوت کا ثواب 300 نیکیاں یا کتنی نیکیاں 30 نیکیاں اپنے ذہن میں سمجھنے کہ انبار کھڑا ہو رہا ہے ہمارا، وہ پلڑا جو ہے اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ خدا کی بغاوت کے سامنے یہ نیک کام کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمپلسری پیپر جو ہے اس میں پاس مارکس لیے ہوں، پھر وہ جو اختیاری مضامین کے پرچے جو ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ ایڈیشن اس میں کر دیتے ہیں، اس کا وہ کیا کہتے ہیں جی، گریڈ ہوتا ہے، وہ فرسٹ نہیں ڈویژن، اس کی ڈویژن مرتب کرتا ہے، لکلن درجات مما عملوا، یہ مارکس اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو ڈویژن تو بڑھ جاتی ہے اس کی۔ لیکن اگر کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوتا ہے تو نہ کمپلسری کے نمبر ملتے ہیں نہ یہ آپشنل کے نمبر ملتے ہیں۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ عزیزان من، قرآن ہے، افسانے نہیں ہے، ذہن انسانی کے جذبات نہیں ہیں، یہاں بخشش اور معافی کا کوئی سوال نہیں ہے، ایک ایک عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اب اس نتائج کے لیے جو قانون ہے آپ دیکھتے ہیں، یہ قانون 1400 سال پیشتر، مذاہب کی دنیا تو اس سے پہلے ہزارہا سال سے یہ چیز مانتی چلی آ رہی تھی کہ وہ جب تک اس کی بخشش نہ ہو، معافی نہ ہو، سفارش نہ ہو، کفارہ نہ ہو،
جا ہی نہیں سکتا وہ جنت میں. اس نے یہ بات بتائی کہ نہیں،